بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے تازہ سیب روزانہ کھائیں۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جاتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، تو آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ بھول جانا ذہین لوگوں کی نشانی ہے۔ زیادہ تر لوگ رات کے وقت روتے ہیں کیونکہ نیند کی کمی سے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ دھنیا کی چٹنی بنا کر کھا لیا کرو، آپ کو کبھی پیٹ کے درد کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ کیلے کے چھلکے ماتھے پر مسلنے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ اگر صبح کو چہرہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے ملا دیے جائے تو چہرہ ملائم اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ بینگن کا بھرتا بنا کر کھانے سے ہر قسم کی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ دہی کھانے سے ذہنی تناؤ اور ڈپریشن سے نجات ملتا ہے۔ کچے امرود کھانے سے دانت مضبوط ہوگے۔ رات کے وقت نیم گرم پانی پی لینے سے پوری بدن کی صفائی ہو جائے گی۔ کبھی کھڑے ہو کر کھانا مت کھائے، اس سے سانس کی بیماری ہونے کا خدشہ ہے۔ ملتانی مٹی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلن کا نشان ختم ہو جائے گا۔ حاملہ عورتیں صبح کے وقت سلاد کا استعمال کریں، اس سے بچہ تندرست پیدا ہوتا ہے۔ پھٹکری باریک پیس کر ہونٹوں پر لگائی جائے تو موٹے ہونٹ فتلے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، لیموں پر چینی لگا کر چہرے پر لگا لینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ سیب کا رس دودھ میں شامل کر کے پینے سے چہرے پر نکھار آ جاتا ہے۔ کالی مرچ روزانہ کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ نظر کم ہونے لگی ہے۔ پیشاب رک رک کر آتا ہے تو سمجھ لو کہ گردے ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہے۔ بھورے رنگ کا فہانہ آنا اس بات کی نشانی ہے کہ کھانا ٹھیک طریقے سے ہضم نہیں ہو رہا۔ سونے سے پہلے کچھ دیر چل لینے سے دل کی بیماری کا خدشہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، گرم کھانا نظام کو کمزور کرتا ہے۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو تو آم کا اچار کھانے سے بھوک جلدی لگنے لگ جائے گی۔ اگر معدے کی گیس کا مسئلہ ہو تو گرین ٹی کا ایک کپ بنا کر پی لیا کرے۔ بلڈ پریشر ایسی بیماری ہے جو دل کے امراض کے ساتھ ساتھ نظر کی خرابی، جگر اور گردوں کی خرابی کا باعث بھی بنتا ہے۔ دنیا کے ہر انسان سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ آپ کے استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی، یہی قانون فطرت ہے۔ ناظرین، مچھلی کا تیل ناپ میں ڈال دیا جائے تو پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ زیتون کا تیل ناف میں لگانے سے شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہتی ہے۔ اگر بوڑھوں کی نظر کمزور ہونے لگے تو ان کو نہار منہ دودھ کے ساتھ سونف کھلایا کرو۔ بڑھاپے میں بھی نظر اتنی تیز ہوگی کہ رات کو بھی دکھائی دے گا۔ آلو کا رس بالوں کی جڑوں میں لگا دیں اور 20 منٹ کے بعد شیمپو کرا لو، اس میں موجود قدرتی اجزاء بالوں کو چمکدار بناتے ہیں۔ ناظرین، جو عورتیں حمل کے دوران انار زیادہ کھائیں ان کی اولاد ذہین ہوتی ہیں۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائے وہ شہد کا استعمال زیادہ کریں۔ سوتے وقت اپنی آنکھوں پر سرسوں کا تیل مسل دو، نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ بار بار نیند سے جاگ جانا ایک خفیہ اور جان لیوا بیماری کی علامت ہے۔ چہرے پر کیل مہاسے ہو تو کیل مہاسوں پر شہد لگا کر مساج کریں۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے انسان کا جسم فٹ رہتا ہے۔ اگر دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو مچھلی کا سالن بنا کر کھا لیا کرو۔ نمک کا مساج بدن پر کرنے سے بدن کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جو بچے یا بچیاں زیادہ تنگ لباس پہنتے ہیں وہ جلدی بالغ ہو جاتے ہیں۔ چنے کی دال میں کدو ملا کر پکایا جائے تو کمزوری کی شکایت کرنے والے حضرات کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ کھانے کے بعد پانی پینے سے بدن موٹا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، شام کے وقت پیاز کھانے سے بواسیر جیسی بیماری ہو سکتی ہے۔ اگر جگر کی سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھائے۔ دن میں 8 گلاس پانی پینے سے انسان جسمانی طور پر فٹ رہتا ہے۔ جن لوگوں کی جلد خشک رہتی ہو وہ گاجر زیادہ کھاؤ، اس سے انسان کی جلد نرم ملائم رہتی ہے۔ زیتون کا تیل وہ واحد تیل ہے جو انسانی جسم میں جا کر چربی میں تبدیل نہیں ہوتا
اور نہیں موٹاپے کا سبب بنتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب ایک عورت گھر میں ہوتی ہے، گھر کے کام اور بچوں کی تربیت کر رہی ہوتی ہیں، تو اس وقت وہ اللہ عز و جل سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ ناظرین، ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ دار چینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے۔ نیم کے پتے پانی میں ابال کر ٹانگیں دھونے سے ماہواری کے درد میں کمی آتی ہے۔ زیادہ کھانے والا ہمیشہ بیماری کی زد میں رہتا ہے۔ ناشتے میں کیلے کا استعمال موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ چھوٹے نومولود بچوں کو مکھیاں تنگ کرتی ہیں تو ان کو نیلے کپڑے پہنا دینے سے مکھیاں قریب نہیں آتی۔ روزانہ چقندر کا استعمال کرنے سے پرانی کھانسی ختم ہو جاتی ہیں۔ معدے کے مریض لوگ ہمیشہ مٹھائی، کھٹی چیز اور گوشت وغیرہ کھانے سے پرہیز کریں۔ کدو کے بیج کھانے سے بال لمبے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھاؤ۔ بدن سے بدبو آتی ہے تو ارکی گلاب پانی میں ڈال کر بدن پر بہائے۔ ٹماٹروں کا رس چھوٹے بچوں کو دن میں 2 بار دے، بچے صحت مند رہیں گے۔ اگر لیمو پانی پیتے وقت لیمو کے بیج منہ میں آ جائے تو ان کو چبا کر کاٹ جائے، اس سے بدن کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لے، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ ناظرین، دودھ کا استعمال ہڈیوں کو کمزور نہیں ہونے دیتا۔ بخار کے اندر شہد کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، ورنہ مرض کی شدت میں اضافہ ہونے کا خدشہ ہے۔ ناظرین، ماہواری کے دوران درد کی صورت میں نہانے سے درد اور بڑھ جاتا ہے۔ روزانہ سونف والا دودھ پیو، رنگ گورا ہو جائے گا۔ حاملہ عورت کے لیے کیلے ماہواری کے دوران درد کی صورت میں نہانے سے درد اور بڑھ جاتا ہے۔ روزانہ سونف والا دودھ پیو، رنگ گورا ہو جائے گا۔ حاملہ عورت کیلے کھائے، اس کے پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوگی۔ ماہواری کے دوران رات کو تنگ کپڑے بھول کر بھی نہ پہنے، اس سے درد میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ کاجو کھانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوگی۔ اگر چہرہ بوڑھا دکھائی دینے لگے تو 3 چیزیں خوراک میں شامل کرو۔ انار کا جوس پیو، زیتون کا تیل استعمال کرو اور مچھلی کھاؤ۔ کان میں اچانک درد شروع ہو جائے تو کان پر کپڑا گرم کر کے لگانے سے درد رک جاتا ہے۔ اپنے والدین کی کبھی نہ قدری نہ کریں۔ آپ نہیں جانتے کہ کون سی ملاقات ان سے آخری ملاقات ہو۔ چاولوں کو دوبارہ گرم کرنے پر معدے میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ سونے سے قبل کھجور کھانے سے پیشاب کی رکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ کھانا پکاتے وقت آنکھوں میں مرچیں پڑ جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچوں کا اثر ختم ہو جائے گا۔ چلوزہ کھانے سے عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ روزانہ کیلے کھانا شروع کر دیں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ ہفتے میں 3 دن واک کرنے سے آپ اپنی زندگی کے 2 سال بڑھا سکتے ہیں۔ کچی گاجر چبا کر کھانے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کڑوی چیزیں کھانے سے رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو خشکی تنگ کر رہی ہو تو ناریل کے تیل میں لیموں کے قطرے ملا کر مساج کرو۔ جس پانی میں انڈا ابالا جائے اس پانی سے منہ دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی جگہ پر بادشاہ نے 3 بے گناہ افراد کو سزائے موت دی۔ بادشاہ کے حکم تعمیل میں ان تینوں کو پھانسی گھاٹ پر لے جائے گئے، جہاں ایک بہت بڑا لکڑی کا تختہ تھا جس کے ساتھ پتھروں سے بنا ایک مینار، اور مینار پر ایک بہت بڑا بھاری پتھر مضبوط رسے سے بندھا ہوا ایک چرہے پر جھول رہا تھا۔ رسے کو ایک طرف سے کھینچ کر جب چھوڑا جاتا تھا تو دوسری طرف بندھا ہوا پتھر زور سے نیچے گرتا اور نیچے آنے والی کسی بھی چیز کو کچل کر رکھ دیتا۔ چنانچہ ان تینوں کو اس موت کے تحتے کے ساتھ کھڑا کیا گیا۔ ان میں سے ایک عالم، ایک وکیل اور ایک فلسفی تھا۔ سب سے پہلے عالم کو اس تختہ پر عین پتھر گرنے کے مقام پر لٹایا گیا اور اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو عالم کہنے لگا، میرا خدا پر پختہ یقین ہے، وہی موت دے گا اور زندگی بخشے گا، بس اس کے سوا کچھ نہیں کہنا۔
اس کے بعد رسے کو جیسے ہی کھولا تو پتھر پوری قوت سے نیچے آئے اور عالم کے سر کے اوپر آ کر رک گیا۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے اور عالم کے پختہ یقین کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی اور رسہ واپس کھینچ لیا گیا۔ اس کے بعد وکیل کی باری تھی۔ اس کو بھی تحت دار پر لوٹا کر جب آخری خواہش پوچھی گئی تو وہ کہنے لگا، میں حق اور سچ کا وکیل ہوں اور جیت ہمیشہ انصاف کی ہوتی ہے، یہاں بھی انصاف ہوگا۔ اس کے بعد رسے کو دوبارہ کھولا گیا، پھر پتھر پوری قوت سے نیچے آئے اور اس بار بھی وکیل کے سر پر پہنچ کر رک گیا۔ پھانسی دینے والے اس انصاف سے حیران رہ گئے اور وکیل کی جان بھی بچ گئی۔ اس کے بعد فلسفی کی باری تھی۔ اسے جب تحت پر لوٹا کر آخری خواہش کا پوچھا گیا تو وہ کہنے لگا، عالم کو تو نہیں خدا نے بچایا ہے اور نہیں وکیل کو اس کے انصاف نے۔ دراصل میں نے اور سے دیکھا ہے کہ رسے پر ایک جگہ گانٹ ہے جو چرخی کے اوپر گھومنے میں رکاوٹ کی وجہ سے بنتی ہے، جس سے رسہ پورا کھلتا نہیں اور پتھر پورے نیچے نہیں گرتا۔ فلسفی کی بات سن کر سب نے رسے کو باور دیکھا تو وہاں واقعی گانٹ تھی۔ انہوں نے جب وہ گانٹ کھول کر رسہ آزاد کی تو پتھر پوری قوت سے نیچے گرا اور فلسفی کا ذہین سر کچل کر رکھ دیا۔ ٹیڑھ ہوشیاری کا نتیجہ یہی ہوتا ہے، اس لیے بعض اوقات بہت کچھ جانتے ہوئے بھی منہ بند رکھنا حکمت میں شمار ہوتا ہے۔ ناظرین، جو کا پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم میں نمکیات کی کمی نہیں ہوتی۔ نہانے کے فوری بعد کان کے پیچھے تیل لگائے، دماغ کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ پودینے کا پودا گھر میں موجود ہو تو سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ پودوں کے گملوں کے اندر کبھی کبھار ٹھنڈی چائی چڑکنے سے مٹی میں کیڑے نہیں رہے گے۔ کبھی کبھار عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹافا ہی رکاوٹ ہوتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ کیرا اور شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کیا کرے، اس سے وزن میں کمی آئے گی۔ ہڈیوں میں درد اور تکلیف ہو تو ہڈیوں پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے درد ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ کام کرنے سے قبل سر پر بادام کا تیل لگا لینے سے دماغ میں طاقت آ جاتی ہے۔ جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ مرغ کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائے۔ ٹینڈے کی سبزی تر و تازگی پیدا کرتی ہیں۔ ٹینڈے کو گوشت کے ساتھ ملانے کی نصیحت کی جاتی ہے کیونکہ یہ گوشت کے مضر اثرات کو بڑی حد تک کم کر دیتے ہیں۔ رات کو زیادہ پانی استعمال کرنے سے آپ کی طاقت میں کمی آ جائے گی۔ روٹی کھا کر چلنے سے آپ کا دل صحت مند رہتا ہے۔ کھجور کھا کر دودھ پی لو، دماغ تر و تازہ رہتا ہے۔ کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھا لینے سے زندگی بھر بدن میں کمزوری نہیں ہوتی اور بدن جوان نظر آتا ہے۔ سوال کیا تہجد کی نماز کے لیے نیند لینا یعنی سونا ضروری ہے۔ جواب، تہجد کی نماز کے لیے سو کر اٹھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ سوئے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ سو کر اٹھنے کے بعد تہجد پڑھنا افضل ہے۔ عام طور پر سو کر اٹھنے کے بعد نفل پڑھنے کو تہجد کہا جاتا ہے، کیونکہ جس قدر بھی رات کا حصہ مطہر ہوتا جاتا ہے برکات اور رحمت زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے اور رات کے آخری پہر میں سب حصوں سے زیادہ برکات پائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا معمول عام طور سے یہی رہا کہ آخری رات میں بیدار ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ اس لیے افضل یہی ہے کہ تہجد کی نماز سو کر اٹھ کر رات کے آخری پہر میں پڑھی جائے۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ نماز تہجد ہر اس نماز پر صادق ہے جو عشاء کے بعد پڑھی جائے، البتہ تعامل کی وجہ سے اس کو کچھ نیند کے بعد پر محمول کیا جائے گا۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ نماز تہجد کے اصل مفہوم میں بعد النوم ہونا شرط نہیں اور الفاظ قرآن میں بھی یہ شرط موجود نہیں، لیکن عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا تعامل یہی رہا ہے کہ نماز آخر رات میں بیدار ہو کر پڑھتے تھے، اس لیے اس کی افضل صورت یہی ہوگی۔ مگر یہ حکم اس وقت ہے جب بندے کو سونے سے پہلے یا بعد میں تہجد پڑھنے میں تردد ہو، لیکن اگر کسی کو کسی وجہ سے نیند ہی نہیں آئی اور وہ رات کے آخری حصہ تک جاگتا رہا تو اس کے حق میں تہجد کے لیے پہلے سونے کو ضروری سمجھنا بھی درست نہیں ہے۔ ناظرین، موٹے عورت ناپ میں لے مکارس ڈالیا کرے،
1 ہفتے میں وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر پاؤں کی تلی پر ہاتھ مسلتے رہنے سے یادداشت بہترین ہو جاتی ہے۔ ہفتے میں 1 روزہ ضرور رکھا کرو، نظام انہضام بہتر رہے گا اور کبھی جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو بلڈ پریشر کا پرابلم ہے تو جب بھی نہاؤ، نہانے کے بعد 1 گلاس پانی پی لیا کرو، ساری زندگی بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ گاجر کا رس چہرے پر لگا کر سو جاؤ، چہرے کی جھریوں میں بے حد فائدہ ہوگا۔ اگر پیٹ کے درد کا مسئلہ ہو تو دودھ مت پیو اور دودھ سے بنی چیزیں استعمال نہ کرو۔ جن حضرات کا وزن زیادہ ہو وہ کھانے کے بعد پانی استعمال نہ کرو، وزن کم ہو جائے گا۔